اب آپ نے جو کہا کہ عبادت ایسی کرو کہ یقین تک پہنچ جاؤ، اصل میں عبادت ہے ہی وہی۔ عموماً لوگ سجدے کرتے ہیں، ان سجود کو مصلی اس جائے نماز کے اوپر پھینک کے گھر آ جاتے ہیں، گٹے گوڈے مل مل دھویں، دلوں نہ گئی پلیتی، کی ہویا جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ تو نماز وہ ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب وہ نماز نہیں ہے دل کی حاضری کے بغیر۔ نماز اس طرح پڑھو کہ دل اس کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو، دنیا و ما فیہا اور ما سوا اللہ کوئی خبر نہ رہے، یہ ہے عبادت۔ تو اس طرح کی عبادت جو ہے وہ حتی یاتک الیقین، اس کا اللہ پہ اتنا یقین پختہ کر دیتی ہے کہ اس کا گمان، اس کا جو نحن اقرب علیہ من حبل الورید، اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ اس یقین اس کو اتنا روشن کرتا ہے، اس کی سوجھ بوجھ کو اتنا یقین اس کا روشن ہوتا ہے کہ اقرب کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کو نظر آ جاتا ہے۔ جب وہ اقرب میں یعنی لگے جان کے قریب رب کو دیکھ لیتا ہے تو اپنی ہستی سے گم ہو جاتا ہے، اللہ کی ہستی میں مگن ہو کے محو ہو جاتا ہے۔ جب اس میں غرق ہو جاتا ہے تو حتی یاتک الیقین، یعنی ایسی اس نے عبادت کی کہ وہ یہاں رب ہے، اس نے یقین کی آنکھ سے رب کو یہاں دیکھ لیا۔ اللہ نے کہا نا کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، کہ ہم جو ہیں شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ تو آج تک کسی کو قریب خدا نظر آیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ہم شاہ رگ سے قریب ہیں، رگ جہاں سے قریب ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کہ عبادت میں نقص ہے۔ ایسی عبادت کرو کہ یقین کی وہ مقدار، وہ پاور، وہ قوت یقین، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا ذوق یقین، جب وہ ذوق یقین حاصل ہوگا تو ادھر بیٹھا ہوا یار بھی نظر آئے گا، اور اگر یہ نظر آئے گا تو اس کے ہوتے ہوئے پھر اپنی ہستی بھول جائے گی۔ جب اپنی ہستی بھول جائے گی تو پھر مزہ عبادت کا ہی نہیں بلکہ مزہ معبود کا آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ حتی یاتک الیقین، یہ اس کی ایک سیدھی میں نے وضاحت کی ہے۔ اس میں پھر بولنا ہے تو بولتا رہوں گا، لیکن جو اس کا لب لباب ہے، جو روح ہے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ کیونکہ یہ عبادت بھی ایسے تھوڑی ہوگی آپ کہیں گے جی یہ تو لاکھوں کے حساب واقعی اجتماع ہو رہے ہیں، رات دن لوگ عبادات کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان میں سے ایک کو یہ یقین آیا ہے کہ رب کو میں نے دیکھ لیا، یہ رب پا لیا، یہ رب کم از کم ذوق تک کوئی پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھوا دے تو وہ نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اپنی پڑھی ہوئی نماز پھر کچھ اور ہوتی ہے، کسی نے پڑھوا دی ہو نا جو کبھی قضا نہ ہونے والی ہو، تو پھر یاتک الیقین جو ہے یہ منزل اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یقین کی بھی پھر آگے تین قسمیں ہیں، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین۔ پہلے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں ادھر رب ہے، سن رکھا ہے۔ پھر عین الیقین جب اس کو ذوق یقین سے دیکھے گا، نظر آئے گا۔ پھر حق الیقین یہ ہے کہ اسی میں محو ہو جائے گا، پھر میں نہ رہا تو نہ رہا، پھر اس مقام پہ وہ پہنچ جائے گا، انا انتا کا فرق مٹ جائے گا۔ حتی یاتک الیقین یعنی حق الیقین کی لذت سے وہ آشنا ہو جائے گا، بلکہ اس کی محسوسات کی دنیا سے بھی نکل جائے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کبھی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور ایک جگہ پہ استحکام اسی کو ہے، ورنہ ہر چیز متحیر ہے، متحرک ہے، دوام اسی کو ہے۔ اس مقام پہ وہ چلا جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ جب جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ادھر پنڈلی میں تیر پہ واسطہ جنگ کے دوران، تو جناب عمر نے پکڑ کے اس کو کھینچ لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ ہاتھ لگانے سے آپ چیخ مارتے تھے، درد ہوتا تھا، بشری تقاضے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں تیر کھینچا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وجہ کیا ہے کہ ذوق یقین جو ہے وہ علم الیقین سے بڑھ کر
عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین پر فائز ہو چکا تھا۔ اب اس میں یہ وجود علی جو ہے یہ روح علی میں فنا ہو گیا تھا، اور وجود علی روح علی میں فنا ہو کے بقائے علی کی لذت میں مست تھا۔ اسی وجہ سے علی کو تکلیف نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز کے بعد دیکھا وہ تیر کے در گیا، کہا جناب عمر نے کھینچ لیا، مگر کھینچنے والا عمر ہو تیر علی کا ہو پھر پتہ لگتا بھی نہیں۔ مولا علی نے کہا تھا کہ یہ عمر ایسے ہیں جو کام چاہیں یہ کر کے چھوڑتے ہیں، ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا انہوں نے وہ۔ تو یہ میرے پیارے نبی کے دوستوں کی شانیں ہیں، وہ چاروں کے چاروں فنا فی الرسول تھے، ان کو اپنی کوئی خبر نہیں تھی، ان کے دل میں صرف نقش رسولی جم گیا تھا، منقش ہو گیا تھا۔ یہ بڑی ایک لذت کی اور محبت کی باتیں ہیں، یہ اہل دل ہی جانتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ سنانا شعر نادا کو سراسر ہے حماقت، رمز سخن سمجھتے ہیں نازک مزاج والے۔ تو یہ نازک مزاجی جو محبت کی ہے نا، یہ عطا ہوتی ہے اور یہ من جانب خدا ہوتی ہے، تو یوں ہی نماز عشق پھر ادا ہوتی ہے۔ ایک تفسیر میں نے ختم کی، پھر دوسری میں نے اس کے بعد یہ تفسیر کی، اب اسی کی یہ تیسری تفسیر پھر کرنی پڑے گی نا، پھر آپ اس تک پہنچیں گے کہ یقین تو میں نے کیا اور میں ہی پھر قائم ہوا، پھر میں ہی اس پہ معزوز ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حق الیقین کی طاقت تھی، حتی یاتک الیقین پہ فعبد، پس عبادت کر رب کی، حتی یاتک الیقین، ایسی اتنی عبادت کر کے تو یقین تک پہنچے۔ وہ جو عبادت تھی نا جس نے عطا کی تھی، یہ اس کا کمال ہے پیچھے۔ اس نے جب عبادت دی نا تو اپنے تصور کو اس کو دے دیا، اس تصور میں فنا ہو کے اس نے عبادت کی، اسی میں ہی اس کو عقل یقین ساری چیزیں تو کل بل ملا کے تو تصور یار میں سمیٹ گئے۔ اب وہ تصور یار میں رہا تو یہ کمال تصور یار کا ہے کہ میں اس تصور کو لے کے میں خود معزوز ہو گیا، ورنہ میں تو پہلے بھی تھا، تصور یار نے جب مجھ میں وہ آ کے جمع، اس نے مجھے یہ تاثیر دی، طاقت دی کہ میں ذوق یقین کو پا کر میں پھر لذت یقین کو حاصل کر رہا ہوں، اور اس کو جو دیکھ رہا ہوں یا وہ ہے یا میں ہے، آنا انتا کا یہ نظام جو بنا ہے، یہ سارا ایک لذت خاص تک جو مجھے لے گیا۔ اور اس حریم ناز میں بیٹھنے والا وہ جو پردے دار ہے، اس پردے کو چاک کر کے جس نے روبرو کیا، وہ تصور یار تھا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج اس کے حریم ناز میں ناز کے ساتھ ٹہل رہا ہوں، ورنہ میں ہی تھا، میں پہلے بھی تھا، میں ہی رہوں، میں تھا، لیکن میں کی میں کو میں نہ سمجھا۔ جب تو میرے دل میں آیا تو پھر تیرے دھیان کو جب میں نے پکایا تو پھر میں خود ہی اپنے آپ کو سمجھ گیا، پھر میں خود ہی اپنے آپ کو سمجھا، اور پھر میں ہی سمجھا، مگر تو نہ ہوتا تو میں ہی رہتا، تو ہی رہتا۔ جب تو اور میں کا معاملہ ایک ہو گیا، میں تجھ میں ضم ہوا، میں نہ رہا تو بچا، جب تو تھا تو پھر تب میں ہوا، جب میں تجھ میں مل کے میں ہوا، پھر یہ میں جو تھا اس میں نے حریم ناز کی سیر کر لی۔ یہ اس کی تیسری تصور یاد سے معرفت کا راستہ کھول دیا، بتا دے رہا ہے۔ سلطان باہو صاحب نے زیادہ جو ہوتی ہے وہ اسم ذات اللہ کے تصور کو ہے، تو تصور یار اور اسم ذات اللہ کے تصور میں کیا فرق ہے اور کیا یکسانیت ہے؟ وہ جو اسم اللہ ذات ہے وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ لکھا ہوا کاغذ پہ لکھ کے دیا، وہ تو اس کی شناسائی کرائی کہ یہ ہے اسم اللہ ذات، اصل میں وہ لکھا ہوا ہے رخ محبوب پہ، کیونکہ مکھ محبوب دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے ہو، وہ کیوں کہا گیا؟ ایک دیدار مرشد دا باہو لکھ کروڑا حجاں ہو، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو۔
ہے جی. تو شوق دا دیوا بال ہنیرے لبی رمز کھڑاتی ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آگ ہے جاتی. یہ ساری چیزیں تو وہ لکھا ہوا کاغذ پہ ہے, دوسرا لکھا ہوا اپنے شیخ کے اس چہرے پہ ہوتا ہے. تو اس میں جب وہ چہرہ آتا ہے تو خلق اللہ آدم اعلیٰ صورت ہی, آدم کو اللہ پاک نے اپنی صورت پہ بنایا ہے. تو وہ جو چہرہ آتا ہے وہی تو چہرہ آتا ہے, وہی تو چہرہ آتا ہے. تو جب شیخ کا چہرہ آتا ہے پھر اس کا چہرہ آتا ہے, اس کا چہرہ آتا ہے تو پھر میں کو مٹا دیتا ہے. وہ میں پھر میری نہیں ہوتی, میرے یار کی ہوتی ہے, کیونکہ یار اور میں ایک ہیں. اب میں کہوں تو اس سے مراد میں نہیں, میرا یار ہے, اور یار کی میں, میری میں, میری میں, یار کی میں. بات پھر ادھر پہنچ جائے گی. یہ چوتھی ڈیفینیشن ہو گئی.